علماء کرام کی تصدیق نظام کی اجازت ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات مومنین. آغاز بیان سے پہلے بیگم سید اقبال احمد نقوی، سیدہ تنظیم فاطمہ بن سید محمد اسحاق نقوی کے اصال ثواب کے لیے فاتحہ تلاوت فرمائیں. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ انبیاء سے ایک مختصر سی آیت پیش نظر ہے. ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے اپنی ایک حجت پر اپنے لطف و کرم کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. فرمایا ہم نے تند و تیز چلنے والی ہوا کو سلیمان کے مسخر کر دیا. تجری، ریح عاصف اس ہوا کو کہتے ہیں جو آندھی کی طرح چلے. تو ہم نے تیز اور تند ہوا کو سلیمان بن داؤد کے مسخر کر دیا. تجری بے امر ہی، وہ سلیمان کے امر سے چلتی تھی. ہوا امور تکوینیہ میں ہے اور قرآن کہہ رہا ہے تجری بے امر ہی کہ سلیمان کے امر سے چلتی ہے. اور یہاں توحید کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو اگر فخر سلیمان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی جائے تو پھر اللہ جانے ناک بھونک کیوں چڑھائی جاتی ہے. خیر یہ میرا موضوع ہی نہیں، میں نے کچھ آگے جانا ہے. چلتی کہاں تھی؟ اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت عطا کی تھی. سب تازہ دم ہے نا. اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جس زمین میں ہم نے برکت رکھی ادھر چلتی تھی. زمین برکت والی ہے، لیکن ضعیف سے ضعیف روایت میں نہیں ملے گا کہ سلیمان بن داؤد اس زمین پہ جوتے اتار کے جاتے ہوں. اللہ جانے کس کے سر سے گزر گیا، کس نے کیا سنا کیا سمجھا. زمین برکت والی بھی ہے لیکن سلیمان جوتوں سمیت جاتے ہیں. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ اسی طرح سورہ آراف میں بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد ہے: اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیہا، کہ جس قوم کو زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا ہم نے انہیں مشارق و مغارب ارض کا وارث بنایا جس میں ہم نے برکت رکھی. زمین برکت والی ہے لیکن کہیں نہیں ملتا کہ بنی اسرائیل جوتے اتار کے وہاں گئے ہوں. طبیعتوں سے پوچھ لو، کیونکہ ابھی میرے بس میں ہے کہ ادھر نکل جاؤں ادھر نکل جاؤں. 3-4 منٹ کے بعد بات میرے اختیار سے نکل جائے گی. کیا ارادے ہیں؟ یہ بھی زمین برکت والی ہے
لیکن جوتے نہیں اتارے گئے. پھر سورہ انبیاء پڑھو. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. میں نے نہیں کہا, ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا مگر سلامتی کے ساتھ. اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ابراہیم کو سردی لگے, سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. آگے اللہ کہتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. پھر ہم نے ابراہیم اور لوط دونوں کو نجات دے کر اس زمین کی طرف بھیجا جس میں ہم نے عالمین کے لیے برکت رکھی. لیکن کمزور سے کمزور روایت میں نہیں ہے کہ لوط اور ابراہیم اس زمین پر جوتے اتار کر گئے ہوں. تمہید ختم ہو گئی میری. میں اپنی منزل اپنے مقصود کی طرف بڑھ چکا. لیکن سورہ طٰہٰ کی ایک آیت چونکاتی ہے. موسیٰ سفر میں ہے, کسی وادی کی سرحد آغاز پہ پہنچا, اچانک آواز آئی فَخْلَعْنَا إِلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. دونوں جوتے اتار تو وادی مقدس میں آ گیا ہے. پہلے بڑی بات آیت ہے, روایت نہیں ہے. فَخْلَعْنَا إِلَيْكَ, جوتیاں اتار. اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى, تو وادی مقدس میں آ گیا ہے. یہی موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا جب برکت والی زمین پہ گئے, وہاں جوتوں سمیت گیا. یہ کون سی جگہ ہے جہاں کلیم اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ ننگے پاؤں چل؟ اب میں نہیں جانتا میرے سامنے کون خریدار ہے کون تماشائی. تفاسیر اہل بیت کا پہاڑ جتنا انبار میری ضمانت. جس کو بھی اٹھا کے ڈاکٹر صاحب پوچھا وہ کون سی دھرتی تھی جہاں موسیٰ نے جوتے اتارے, ہر امام نے جواب دیا سوائے کربلا کے کون سی زمین ہوتی. پہلے بڑی سوائے کربلا کے کون سی دھرتی ہو سکتی ہے؟ اور نہیں, شاید آدمی نیاز کر سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب موسیٰ نے جوتے اتارے اس وقت وہاں سلطان کربلا کا مزار تو نہیں تھا. ابھی بظاہر حسین دنیا میں نہیں آیا تھا. پلے پڑی ہے میری بات یا نہیں؟ واقعے سے بھی 2400-2500 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے چونکہ یہ زمین منسوب ہے حسین سے, ننگے پاؤں چل. میرے مالک تیری تو ہی جانے, میں نہیں سمجھ سکتا کہ تیری مصلحت کیا ہے. جب یہ گھر والے تیرے عرش پہ آئیں تو جوتوں سمیت آئیں. ٹھیک ہے نا, تیرے عرش میں جوتوں سمیت نہیں گیا تیرا رسول جوتوں سمیت, بولو پہن کے گیا نا عرش پہ. لیکن اللہ جانے دو باپ بیٹے اتنے عجیب ہیں, جہاں علی اترا اس مکان میں جاتا ہے رسول تو ننگے پاؤں. جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. یقیناً تم نے اپنی امانت وصول کر لی ہے. یہی رسول جو عرش پہ جوتیاں لے کے جاتا ہے, کعبے میں اتار کے جاتا ہے. اور بیٹے کی دھرتی وہ ہے کہ ابھی شہادت میں 2500 سال پڑے ہیں. اللہ پہلے کہتا ہے چونکہ منسوب ہے اس سے. اللہ اکبر. کہوں
ان الکعبۃ المعظمۃ افتخرت یوما بانها اشرف البقاع وان الجن والانس مامورون الیہا بالتوجہ فی الصلاۃ ويطوفون حوله مع القدرة وكان مذبحهم إليها ودفن موتاهم إليها فأوحى الله إليها لا تفتخري لأني خلقت البيت المعمور وجعلته أشرف منك 100,000 مرة وخلقت العرش وجعلته أشرف من البيت المعمور 100,000 مرة وإني خلقت أرضا طيبة وجعلت شرافتها وعظمتها أكثر منك ومن البيت المعمور ومن العرش 100,000 مرة. قالت الكعبة يا رب فأوحي لي أي أرض هذه؟ قال هي أرض جعلت تربتها شفاء من كل داء. قالت فأوحي لي يا رب أي أرض هذه؟ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ قالت يا رب فأوحي لي أي أرض هذه؟ قال هذه أرض قد حلفت قبل خلق الأرضين ب24,000 عام الله أعذب من دفن فيها ولا أحاسبه يوم القيامة. قالت يا رب فأوحي لي أي أرض هذه؟ قال حلفت قبل خلق السماوات والأرضين ب40,000 عام أن هذه الأرض الطيبة من عليها أن أسدها وأذاها فوق العرش. قال يا رب فأوحي لي أي أرض هذه؟ قال هي أرض من سجد على تربتها سجدة مرة واحدة كأنما سجدني 1000 عام وحج بيتي 1000 عام. قالت يا رب أوحي لي أي أرض هذه حتى أعرفها؟ قال هي أرض يدفن فيها سبط النبي المختار وهي أرض كربلاء. ارادے اب رک رک کے پڑھوں گا اور رک رک کے ترجمہ کروں گا. ان الکعبۃ المعظمۃ افتخرت یوما، ایک دن کعبہ معظمہ نے فخر کیا. اللہ اکبر. فخر کیا کیا؟ بِأَنَّهُ أَشْرَفُ الْبِقَاعِ، میں ہر بقعۂ ارض سے اشرف ہوں. کیوں؟ لأن الجن والانس مامورون الیہا بالتوجہ فی الصلاۃ، جن و انس کو اللہ نے حکم دیا ہے میرے سجدے کا. نماز میں میری طرف منہ کریں، میرا سجدہ کریں، میں اشرف. وَيَطُوفُ حَوْلَهُ مَعَ الْقُدْرَةِ، اور جو استطاعت رکھتا ہو وہ میرے پاس آ کے میرا طواف کرے. وَكَانَ مَذْبَحُهُمْ إِلَيْهَا، جن و انس کا ذبیحہ حلال نہیں جب تک میری طرف جانور کا منہ کر کے ذبح نہ کریں. وَدَفْنُ مَوْتَاهُمْ إِلَيْهَا، اور جن و انس میں جو بھی مرتا ہے قبر میں اس کا چہرہ میری طرف پھیرا جاتا ہے. بس کعبہ یہ کہہ ہی رہا تھا عشت بھائی، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَا، اچانک اللہ نے وحی کی، لا تفتخری، خبردار فخر نہ کرنا. کیوں نہ کروں، کیوں نہ کروں؟ سپیکر بھی مٹھا ہے، تھوڑا سا منہ ادھر ہو جائے گا. کیوں فخر نہ کروں؟ کہا لأنی خلقت البیت المعمور وجعلتہ اشرف منک 100,000 مرہ، میں نے بیت المعمور خلق کیا ہے اے کعبہ وہ تم سے 1,00,000 گنا افضل ہے. شان بیٹے یہ تو ابھی تھوڑی دیر بعد پتہ چلے گا کہ میں نے برمحل گفتگو شروع کی یا بے محل. میں نے بیت المعمور بنایا جو تجھ سے 1,00,000 گنا افضل ہے، فضیلت والا ہے. وَخَلَقْتُ الْعَرْشَ وَجَعَلْتُهُ أَشْرَفَ مِنَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ 100,000 مرہ، میں نے عرش کو خلق کیا جو بیت المعمور سے بھی 1,00,000 گنا افضل ہے. اب نہیں مجھے بتا کہ کس کا کلیجہ چر سے بولے گا.
اور کس کے رخسار پہ گلاب کھلے گا؟ فرمایا وخلقت ارضا طیبۃ وجعلت عظمتها وشرافتها اکثر منک ومن البیت المعمور ومن العرش مئۃ الف مرہ، اور میں نے ایک طیب زمین خلق کی ہے تجھ سے بھی 24,000 سال پہلے، وہ عرش سے بھی 1,00,000 گنا افضل ہے۔ زبار بھائی تیرا مالا ٹھیک؟ ہاں، چونکہ روشن کے پیچھے ہیں سارے نظر نہیں آتے مجھے۔ خلقت ارضا طیبۃ، میں نے ایک ارض طیبہ خلق کی ہے قبل خلق کے ب24 الف عام، تیری تخلیق سے بھی 24,000 سال پہلے۔ وہ تجھ سے افضل ہے، بیت المعمور سے افضل ہے، عرش سے 1,00,000 گنا افضل ہے۔ تھک گئے تو کافی ہے۔ قالت، کعبہ بولا یا رب فاوضح لی ای ارض هذه، پالنے والے وضاحت سے بیان فرما کون سی ہے وہ زمین جو عرش سے بھی افضل۔ اب بجائے اس کے ڈاکٹر صاحب کے اللہ زمین کا نام لے، اللہ نے لمبی بات کی۔ عشت بھائی کہا ہذہ ارض جعلت تربتہ شفاء من کل داء، فرمایا وہ زمین ہے جس کی تربت میں نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ جل تو تربتہ شفاء من کل داء، ہر بیماری کی شفا۔ پھر کعبہ بولا فاوضح لی یا رب ای ارض هذه، پہلے والے مزید وضاحت کر، مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ کون سی زمین ہے۔ آواز قدرت آئی قد حلفت، میں نے حلف اٹھایا ہے۔ ہاں نہیں، میں بولنے والوں کی داد کی شکایت نہیں کر رہا، واہ واہ سے شکوا نہیں، جو تھوڑے سے آدمی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے قسم کھائی، جس کے نام کے حلف اٹھائے جائیں وہ کہہ رہا ہے میں نے حلف کھایا، قسم اٹھائی، کیا اللہ اعذب من دفن فیہا ولا احاسبہ یوم القیامہ، میں نے قسم کھائی کہ جو بندہ اس زمین میں دفن ہو جائے گا جیسا ہوگا اسے عذاب نہیں دوں گا۔ جو سمجھ آئے گا، اللہ اعذب نہیں دوں گا عذاب، ولا احاسبہ یوم القیامت، اور قیامت کے دن اس بندے سے حساب بھی نہیں لوں گا جو اس زمین میں دفن ہو جائے۔ قالت یا رب فاوضح لی ای ارض هذه، کعبہ پھر بولا پالنے والے میں نہیں پہچان سکا، مزید وضاحت کر کون سی ہے وہ زمین۔ اب سوچنا، کعبہ جو مسجود خلائق ہے جب تک اللہ نہ بتائے اس زمین کو نہیں پہچانتا۔ اللہ اکبر، دو ٹکے کا انسان زمین کے مالکوں کو کیا پہچانے گا، ان کو کیا سمجھے گا؟ کعبہ نے کہا مزید وضاحت کر، قال آلیت قبل خلق السماوات والارضین ب40 الف عام ان هذه الارض الطیبۃ ومن علیہا۔ اب دعا کرنی ہے کہ میں حق پہنچاؤں اور یہ حق سمجھیں، حق کا پہاڑ سنبھالیں، ومن علیہا ان اسعدها یوم القیامت واضعها فوق العرش،
فرمایا میں نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 40,000 سال پہلے اپنے اوپر واجب کیا ہے جی جس کے حق واجب ہے خدائی پر، میرے ترجمے پہ بھروسہ نہیں اور سے کرا لینا، آلے تو میں نے اپنے اوپر واجب کیا کیا کہ یہ طیب زمین ومن علیہا، اور جو جو اس زمین کے اوپر ہے جیوں گا تو صحیح انشاءاللہ۔ ہاں جانچنے بھی تو دو، میں نے کہا ہے نا پہاڑ ہے جو اچانک تمہاری جھولی میں گرے گا۔ وہ ساتھ آغوش طلب کرو شاہ نجف سے، صرف وہ زمین نہیں اس کے اوپر جو جو ہے۔ کروں گا کیا؟ ان اسیدہا یوم القیامت وعظہا فوق العرش، قیامت کے دن جب زمین کو تباہ کروں گا اس طبقے کو اٹھا کے عرش کے اوپر رکھ دوں گا۔ یہ جو اب اتنی بینائی بھی میری کمزور نہیں ہے، کیمرے کے پیچھے والوں نے ابھی تک ایک نعرہ بھی نہیں لگایا، میں دیکھ رہا ہوں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، جن کا استحقاق بنتا ہے، جن کے پاس قوت خرید ہے، ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ ہاں اور انشاءاللہ تمہارے سوچوں سے پہلے سمیٹ لینا میں نے اپنے بیان کو۔ فرمایا ان هذه الارض الطیبہ، یہ طیب زمین، ومن علیہا، اور جو جو اس کے اوپر ہے، ان اسیدہا، اسے اٹھا لوں گا، یوم القیامت، قیامت والے دن، وعظاہا فوق العرش، عرش کے اوپر رکھ دوں گا۔ ایسے نہ یہ میں نے پھر 12 کو آنا ہے، 13 کو بھی ادھر پڑھنا ہے۔ وقت ہے تمہارے پاس، آج 8 تاریخ ہے، 3 دن ہیں، علم کے گھوڑے دوڑا لینا، علماء سے رابطے کر لینا کہ غضنفر یہ کہہ کے گیا ہے، کوئی مائی کا لال دعوے کی رد پیش کرے میرے سامنے لانا۔ انتہائے مکان کا نام ہے عرش۔ عرش سے آگے مکان کوئی نہیں، لامکانی ہے، اور جن کی زمینیں لامکان میں ہیں وہ خود کہاں ہیں؟ جن کی زمین لامکان کی حدوں میں ملے، تو خود زمان و مکان کے قیدی ہیں۔ وہ کہاں ملیں گے؟ یہ تو کریمی ہے ان کی کہ انہوں نے چولا بدلا، انہوں نے بشریت کا لباس پہنا تاکہ دل والے بھی مطمئن رہیں، بے دل بھی مطمئن۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں ایک چھوٹا سا راز بتاؤں، اللہ نے علی کو تیرے میرے لیے بنایا ہی نہیں تھا، اس نے تو اپنی کبریائی کی تنہائی کو سجانے کے لیے اس نے اپنی وحدت کی خلوت کو بسانے کے لیے اسے بنایا تھا کہ اے علی، بے دل کے دل کی خواہش ہے کہ میں اپنا آپ دیکھوں، اپنے آپ سے باتیں کروں،
تو میرا بدن بن جا اور میرے سامنے بیٹھ، میں خود کو دیکھوں کہ میں کیسا ہوں، اور پھر میں نے تیرے منہ میں اپنی زبان رکھ دی ہے تو لسان اللہ سے بتا میں کیا ہوں، کیسا ہوں۔ نہ بھیجتا زمین پر، راز ہے بتانا کسی کو نہیں۔ وہ تو ایک دن اللہ نے کہا یا علی چھوڑ میرا پہلو، اتر زمین پہ۔ پالنے والے پہلو میں بھی تو نے ہی بٹھایا تھا، اور اتنا قریب کیا کہ جنب اللہ بنا دیا۔ دل نہیں چاہ رہا میرا خیال ہے، چلو یہ راز نہیں بتاتا، یہ پھر کبھی صحیح۔ آگے سنو، علی بیان کیا جائے اور علی ولی اللہ پڑھنے والے کے چہرے پہ پریشانی ہو تو لعنت ہے ایسی شیعت پر۔ جا جو ہاں وہ کیا شیعہ ہے؟ بہتر ہے وہ علی کا دروازہ چھوڑ دے۔ پالنے والے تو نے خود ہی تو پہلو میں بٹھایا، جنب اللہ بنا دیا۔ اب تیرا حکم میں چلا جاتا ہوں، مگر پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ تو اگر یہاں رہ گیا تو انبیاء اور فرشتے نصیری ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو تو اگر میرے گھر میں رہا آدم نصیری ہو جائے گا، جبریل نصیری ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ غضنفر تو نہیں ہے، یہ تو نوری نگاہوں والے ہیں، یہ تو نوری بصارت والے ہیں۔ تو میری نیابت میں ان سے بات کرتا ہے، پردہ توحید انہیں بوجھل لگتا ہے۔ یہ وہ جانتے ہیں کہ میں بدن نہیں رکھتا۔ اب جا زمین پہ جا۔ پالنے والے اگر وہاں مجھے لوگ اللہ کہنا شروع کر دیں، اسی لیے تو بھیج رہا ہوں، جب لوگ تجھے اللہ کہنا شروع کریں میرا ایک سجدہ کر لینا۔ اللہ پلے بڑی بات دوستو یا نہیں؟ وہاں ایک سجدہ کر لینا، بس تھک تو نہیں گئے نا؟ ہاں یہ ایک روا روی کا جملہ تھا جو میں نے بول دیا۔ پانے والے وضاحت کر، کون سی زمین ہے وہ؟ ابھی بات تو جاری ہے، روک لوں؟ فَأَوْضِحْ لِي، واضح کر، أَيُّ أَرْضٍ هَذِهِ، کون سی ہے وہ زمین؟ توجہ، قَالَ هِيَ أَرْضٌ من سجدنی علی تربتها سجدة فکأنما سجدنی الف عام وحج بیتی الف عام۔ فرمایا یہ وہ زمین ہے جو بندہ اس زمین کی تربت پہ مجھے ایک سجدہ کرے، سمجھنا اس نے 1000 سال میرے سجدے کیے۔ ایک سجدہ، جس نے ایک سجدہ کیا، فَكَأَنَّمَا سَجَدَنِي أَلْفَ عَامٍ، گویا اس نے 1000 سال میرے سجدے کیے۔ وَحِجَّ بَيْتِي أَلْفَ عَامٍ، اور 1000 سال اس نے حج پڑھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تڑپ گیا کعبہ۔ پالنے والے جو میری سرزمین پہ سجدہ کرے، ایک سجدے کا ایک لکھتا ہے۔ اور اس زمین کی تربت پہ جو ایک سجدہ کرے 1000 سال۔ پالنے والے اب ترسا نہیں مجھے، اب تڑپا نہیں۔ فَأَوْضِحْ لِي أَيُّ أَرْضٍ هَذِهِ حَتَّى أَعْرِفَهَا، اب مجھے تعارف کرا وہ زمین ہے کون سی۔
کہا وہی عارض یدفن فیہا سبط النبی المختار وہی عارض کربلا، کہا وہاں نبی کا نواسہ دفن ہوگا اور وہ زمین کربلا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹھے ہو چل دیے ہو؟ اس کی تربت شفا، کسی بھی شہر دھرتی کی خاک کھانا شرن حرام۔ جملہ ہے اگر خرید سکو تو۔ میں تو اپنی طرف سے بخل نہیں کرتا، یا نظر آتا ہے کہیں بخل۔ آگے تمہاری مرضی، اگر قوت خرید ہے لے لو، ورنہ ٹھیک ہے۔ مٹی کھانا، مکے کی خاک کھانا حرام، مدینے کی حرام، نجف کی حرام۔ اور جو حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہو نا، جاؤ علماء سے، فقہا سے، مجتہدین سے پوچھ لینا کہ مٹی کھانا حرام کیوں ہے۔ پوچھنا کسی عالم سے، مجمع بازوں سے نہیں، تو وہ یہ جواب دیں گے، بھائی تیرا باپ آدم بنا ہے مٹی سے۔ اب مٹی کھانا اولاد آدم کے لیے ایسے ہے جیسے آدم کا گوشت کھا رہا ہو۔ اسے رہنے دیتے ہیں، دوسری بات کرتے ہیں نا۔ اتنے جلدی 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 وقت جا رہا ہے میرا۔ نہیں دیکھو، ہر بات پہ رعایت شاید آدمی نہیں ملے گی۔ ہاں کچھ تو پھر یہ بھی تڑپے نا کہ پتہ نہیں کیا کہنا تھا اس نے۔ ہاں لہٰذا یہ آج تو ادھار ہے، پھر کسی مجلس میں بیان کروں گا۔ تو جو دو چار ہو مجھ سے تنہائی میں پوچھ لینا کہ کیا کہنا تھا۔ ہاں کیونکہ آدم مٹی سے خلق ہوا۔ انی خالق بشرا من طین، طین سے مٹی سے خلق ہوا ہے آدم۔ اولاد آدم پر مٹی کھانا حرام ہے کہ گویا باپ کا گوشت نوچ رہے ہو۔ اس لیے فقہ کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر صاحب جو بندہ مٹی کھانے کا عادی ہو توبہ کے بغیر مر جائے جنازہ نہ پڑھو۔ جی جنازہ نہیں ہوتا کیونکہ باپ کی بوٹیاں نوچتا رہا بغیر توبہ کے مر گیا، مگر کربلا کی مٹی کھا کے شفا ہے تو ماننا پڑے گا یہ مٹی زمین سے تعلق نہیں رکھتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر ماننا پڑے گا کہ کربلا کی زمین، اس کا تعلق اس زمین سے نہیں جس زمین سے آدم بنا ہے، اور جن کی زمینوں کا تعلق آدم سے نہیں، آدم کے نمک حرام بیٹو وہ خود اولاد آدم میں کیسے آئے؟ العظمت للہ۔ اور عموماً شاید آدمی نیاز پر لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں بھئی یہ کربلا کی مٹی اس لیے خاک شفا ہے کہ حسین کے قدم لگے۔ 3x3 یا 4x4 میل کا علاقہ ہے، وہ سارا خاک شفا ہے۔ کیا ہر جگہ حسین کے قدم لگے ہیں؟ کہیں حسین گھوڑے پہ تھے، کہیں پیدل تھے۔ جہاں حسین کی جوتی لگی ہے وہ بھی خاک شفا، جہاں مرتجز کا سم آیا ہے وہ بھی خاک شفا۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں ہے گھوڑا مگر حسین سے منسوب۔ جی ہاں بس
میں سمیٹنے کی طرف بڑھ رہا ہوں، لیکن ایک بات اگر میں نے نہ کی تو میں بیمار ہو جاؤں گا۔ شفا ہوتا ہے، لفظ شفا نہیں، شفا صحت، شفا موت۔ اور آپ لوگ اکثر مومنین کے لیے شفا مانگتے ہیں، شفا مانگا کرو۔ ہاں جی، ارادے۔ ہاں، ایک اور راز بھی ہے، میں وہی سن لو، سمٹ گئی بات۔ اصل میں ایسا ہے، عالم زر کی بات ہے، ہاں تھوڑا ادھر چلنا پڑے گا۔ خدا کی ساری حجتیں خدا کی صفتیں خریدتی رہیں۔ شاد باش، شاد باش۔ پہنچنے والوں کو میں اللہ کی قسم دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں بھائی واہ، جو نہیں پہنچے تو میں بھی اکیلا نہیں کروں گا۔ ہاں 10 خریدار بھی ہوں میرے سامنے تو پھر باقیوں کو میں رعایتی نمبر دے دیا کرتا ہوں۔ ہاں، خریدار کے چہرے پہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر حجت نے صفتیں خریدی، کسی نے 1، کسی نے 2، کسی نے 4، جتنی قیمت پلے تھی۔ تمہارے پلے قیمت ہے جو جملہ کہنے لگا ہوں، نقد نہیں، نقد مولا نے اتنا دیا ہے تیری سوچ سے باہر، معرفت کا سکہ ہے جیب میں۔ تو ٹھونک بجا کے دیکھ لو، کھوٹا تو نہیں۔ جس کی جیب میں سچا سکہ ہے اس کے لیے کہنے لگا ہوں جملہ، خریدتے رہے، خریدتے رہے، خریدتے رہے۔ ایک حجت ایسی بھی تھی جو بے نیازی سے بیٹھی رہی۔ کہنے لگا ہوں، اور یہیں سے پتہ چلے گا کہ واقعی خریدار ہو یا نہیں۔ اچانک آواز قدرت ہے، حسین تم نے کچھ نہیں خریدنا۔ آواز حسین آئی، میں نے صفتیں نہیں خریدنی، میں تیرا خریدار ہوں، قیمت بتا۔ تھوڑا تھوڑا اتنا کام کیے گا۔ جیتے رہو، کم از کم اپنے سردار کے ظہور تک جیو۔ ہاں واقعی ہر بندے نے ثابت کر دیا کہ میں خریدار ہوں۔ کہا میں نے صفتیں نہیں خریدنی، میں تیرا خریدار ہوں، قیمت بتا۔ تیری خدائی، تیری کبریائی، تیری توحید کیا یاد کرے گی؟ میرا خریدار کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ حسین خرید کے کرے گا کیا؟ میں تجھ سے محبت ہے، تجھے اپنا محبوب بنانا ہے، تجھے اپنے نام کرنا ہے۔ بندے تیرے محبوب، آخر تو نے میرے خاندان میں بھی دوسرا حسین نہیں بنایا تو کچھ سوچ کے نہیں بنایا نا؟ تیرے محبوب بندے، میرا محبوب تو۔ ٹھیک ہے، وقت تھا، گزر گیا۔ 2 منٹ میرے ساتھ رہنا، 2 منٹ ساتھ رہنا۔ یوم عاشور آ گیا، مصائب کی طرف نہیں آ رہا کہیں اس گمان میں آ جاؤ، بات نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ یوم عاشور آ گیا، 12 کوششیں ہوئی قدرت کی طرف سے کہ حسین کا امتحان رک جائے۔ حسین پرواہ نہیں کر رہا۔ اللہ کی قسم، جبریل آیا، محمود آیا، منصور آیا، فطرس آیا، بس فطرس، باقی تو کسی کو حسین نے دیکھا نہیں، فطرس کو دیکھے گا چونکہ تو میرے جھولے کا آزاد کردہ ہے، بس تجھے اتنا کہتا ہوں میری کریمی سمجھ، بڑوں کے درمیان آنے والے پس جایا کرتے ہیں۔ اللہ میرے خدا اور عشق کے درمیان پھر آنے کی جرت نہ کرنا ورنہ جل مرے گا۔ کاغذ گرا، سبز رنگ کا تھا، نوری، حسین نے اٹھا کے ہوا میں واپس بھیج دیا۔ 12ویں دفعہ خود اللہ بولا ہے، اتنی بے نیازی
بندہ ہو کے سمت بالذات میں ہوں، بے نیازی میرا زیور ہے، اتنا بے نیاز کیوں ہے؟ چاہتا کیا ہے؟ کہا ازل میں بول چکا ہوں تجھے، ازل میں بتایا ہے تجھے چاہتا ہوں، تو ہاں حسین تیرا ہو گیا ہوں نا۔ انا اجزا بک یا حسین، حسین میں خود تیری جزا ہوں، آج کے بعد میں خدا بھی اسی کا ہوں گا جو تیرا ہوگا۔ جو تیرا نہیں ہوگا میں اس کا اللہ ہی نہیں۔ ہاں بول، مان لیا میں نے؟ نہیں، یہ مان تو میرا محبوب ہے۔ ہاں حسین ہوں، بول کیا چاہتا ہے؟ کوئی مجھے محبوب سے کیا چاہتا ہے؟ تو سے ملنا چاہتا ہوں، سواری بھیجوں، فرشتے کے پروں پہ منگاؤں، خود آئے گا، 2-3 منٹ خدا کے لیے نہ تھکنا، ہاں زیادہ وقت نہیں لینا، 2-3 منٹ نہیں تھکنا، فرشتے کے شہپر پہ آئے گا، نئی سواری کون سے ایجاد کروں، یا خود عشق کے قدموں سے وادی محبت کو ٹاپتے ہوئے آئے گا۔ حسین نے کہا میری محبت کو یوں نیلام نہ کر، میرے پیار کو یوں رسوا نہ کر۔ حسین کیا مطلب؟ اچھا بتا، کوئی تیرا محبوب بھی ہے؟ اے کاش ڈاکٹر ادھر لوگ تھکا بھی نہ کرتے، تھکن تو میں اتار نہیں سکتا۔ کوئی تیرا محبوب بھی ہے؟ حسین تجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ تیرا نانا محبوب ہے میرا، کبھی ملا تھا اس سے؟ ہاں شب معراج ملا نہیں تھا، تو مکے آیا تھا یا اسے بلایا تھا؟ ایک جملہ کہنا، ایک جملہ کہنا ہے جو کبھی نہیں کہا میں نے تم لوگوں کے سامنے، آج کہنا ہے۔ کہوں باہر والا، کہوں تو مکے آیا تھا یا اسے بلایا تھا؟ نہیں حسین تیرا نانا چل کے آیا تھا، فرمایا تیری آیت ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، قانون الہی میں تبدیلی نہیں، تیرا اپنا ہی قانون ہے کہ محبوب چل کے جائے یا میری محبت سے پھر جا، محبوب ہے تو آ۔ یا انکار کر میرے پیار سے، محبوب ہے تو آ جائے اسی ٹیلے پر۔ نہیں وہ جملہ آگے ہے جو میں نے کہنا ہے، جھولیاں پھیلانا، آ جا۔ خدا نے کہا لے میں آ گیا، بس اس کا یہ کہنا تھا۔ ملتان والو حسین نے اوپر دیکھا، او آسمان والو، او نبیو، او ولیو، او وسیعو، کل تک یہ عرش پہ تھا تو عرش معلا تھا، اب یہ یہاں ہے، قیامت تک کربلا معلا۔ فرمایا کل تک عرش معلا تھا، اب قیامت تک کربلا معلا۔ کہا بس یہی فرق ہے، میرے بڑوں نے قبلے منسوخ کیے، میں نے عرش منسوخ کیا۔ ہاں میں خریداروں کے لیے جو کہنا تھا میں نے وہ کہہ چکا۔ کہا میرے بڑوں نے شریعتیں منسوخ کی، کتابیں منسوخ کی، قبلہ منسوخ کیے، میں نے عرش منسوخ کیا۔ اب جب بھی جلی سے ملنا ہو سیدھے کربلا چلے آیا کر۔ ہاں اور میں نے اسے مولا مفت میں نہیں بنا دیا، میرا خرچہ دیکھ۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر. کہا کائنات کے ترازو جمع کر. کہ سارے دیکھ رہے ہو نا, ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں میرے, تمہارے مذہب کا خادم ہوں, مذہب اہل بیت کا حقیر سا وکیل ہوں. چوٹ ضرور پڑے گی اتنی کہ شاید کلیجے پہ داغ لگ جائے, لیکن اللہ معاف کر دینا. حسین نے کہا میرا خرچہ دیکھ, کائنات کے ترازو جمع کر, میرے اکبر کے کلیجے کا وزن. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے اکبر کے کلیجے کا وزن کر. زیادہ لمبا نہیں پڑھنا, 2 فکرے 2. ہاں فضائل میں ادھر ادھر دیکھ لیتے ہو, میں کچھ نہیں کہتا, میں صاحب میں نہ دیکھا کرو. اور پھر جس جوان کا میں نے ذکر چھیڑ دیا ہے, جس بی بی نے اسے برقعے میں پالا ہے, وہ کہتی ہے جوان جہاں میرے اکبر کی شہادت پڑی جائے اور کسی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہ تیرے. زینب کہتی ہے وہ آنکھ نکل کیوں نہیں جاتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاں پھر ہاتھ جڑے ہیں. مصائب کی کوئی ایسی داستان نہیں جسے عزادار جانتا نہ ہو. کیا کہا ہے حسین نے؟ میرے اکبر کے کلیجے کا وزن کرو. بس اسی پر 2 لفظ کہہ کر میں اجازت چاہ رہا ہوں. بیٹے کی لاش کے پاس بیٹھا ہے حسین, اور ایسے بیٹھا ہے جیسے تو تشہد میں بیٹھتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بیٹا برچی کیوں چھوڑ گیا ہے قاتل؟ بابا تیرا حوصلہ آزمانے کے لیے. اچھا جہاں سوگ تھا وہاں جلال آ گیا, بیٹا برچی نکالوں؟ صبر کرے گا؟ بابا میں ہاتھ پاؤں نہیں بندھواؤں گا, میں تجھے آنکھوں پہ پٹی باندھنے کا مشورہ نہیں دوں گا. نکال بلا تشبیہ. میرے جوان بیٹے سینے سے ہاتھ ہٹا. ہاتھ ہٹائے. زہرا کے لال نے آستینیں الٹی. پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں, 3 بار جوڑ رہا ہوں. حسین نے برچی میں ہاتھ ڈالا, زور لگایا, برچی تو نہیں نکلی, اکبر ہوا میں آیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. العظمت للہ. سید ایک لمحہ خدا کے لیے. پردے میں اکبر کو پالنے والی موجود ہے, 4 سال کی بطول بھی دیکھ رہی ہے. حسین نے چھوڑ دیا. ہر کوئی پڑھ دیتا ہے برچی کا پھل. حسین نے کروٹ کے بل لٹایا تو نوک ادھر سے نظر آئی. اللہ اکبر. حسین نے کہا میرے لال برچی بہت گہری چلی گئی ہے, اب تجھے زیادہ حوصلہ کرنا پڑے گا. بابا جیسے دل چاہے. یہ شبیہ گواہ, یہ نام گواہ. حسین نے کیا کیا؟ بایاں ہاتھ بلا تشبیہ اکبر کی چھاتی پہ رکھا کہ اکبر اٹھنے نہ پائے. بلا تشبیہ دایاں خنجر میں ڈالا, زور لگایا, دیکھا برچھی اکیلی نہیں آ رہی, اکبر کا کلیجہ بھی ساتھ. اللہ اللہ اکبر. تڑپ کے حسین نے چھوڑا, تڑپ کے چھوڑ دیا. اوپر دیکھا 1.25 لاکھ نبی ہوا میں موجود تھے. حسین نے کہا پالنے والے بیٹا تو میرا ہے نا, ان کا تو کچھ نہیں لگتا. کسی نبی سے کہے میرے بیٹے کی برچھی نکال سکتے ہیں؟ نبیوں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا, پیٹ پھیر دی. حسین یہ تیرا کام ہے, ہم نہیں کر سکتے. خیمے کے دروازے سے آواز آئی, حصے داری زینب سے. آواز نبیوں کو دے رہا.
العظمت للہ، العظمت للہ. لے آ اکبر کو خیمے، پھر زینب جانے برچھی، میں جانے لگا ہوں. سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کے لیے کافی. بلا تشبیہ اکبر کو اٹھایا، خیمے میں آ کے لٹایا، بلا تشبیہ چادر سے بہن کو بلایا، آ نکال. بڑھی، بڑھتے ہوئے پلٹی، رو کے کہا حسین میں برچھی نکالوں گی، ایک سوال کا جواب دے دے، تو بھی تو حسین ہے، تجھ سے کیوں نہیں نکلی؟ رو کے کہا اکیلی برچھی باہر نہیں آتی، تیرے بیٹے کا جگر بھی ساتھ آتا ہے. ایک لفظ خدا کے لیے سید، ایک لفظ صرف چھوڑنے لگا ہوں میں. کیا کیا؟ ایک چادر کا پردہ بنوایا، ایک کونا ام کلثوم کو، بلادش بھی دوسرا فضا کو پکڑوایا، حسین کی طرح ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ برچھی میں، نجف کی طرف دیکھا، ناد علی ان مظہر. کوئی چیز زینب نے چادر میں چھپائی، کہا لے بھیا تیرے اکبر کا سینہ صاف ہو گیا، لے میں نے اکبر کی برچھی نکال لی.